بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خلال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع انبیائہ و اصفیائہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک چھوٹی سی اور مختصر سی حدیث پڑھی گئی ہے. اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی بہت ہی مشہور ہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں مسلمان ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. 4 خلفاء ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. ان میں سے چوتھے نمبر کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تمام انبیاء کے بعد افضل ترین، سب سے افضل اور سب سے اونچے درجے کے آدمی حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہے، پھر تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ہے اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا کہ نبیوں کے بعد تمام دنیا میں افضل ترین آدمی کی اگر فہرست اور لسٹ بنائی جائے تو اس میں چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خلال، کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھایا کرو. تو چونکہ ہم لوگ بھی زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو بال بچے دار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں یہی فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھایا کرو. تو اس لیے ہم لوگ بھی ارادہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں بتائی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، تو ہم میں سے ہر شخص اپنے بچوں کو یہ 3 باتیں ضرور سکھائے گا. سکھائیں گے نا بھائی؟ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات بتائی کہ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ. ان کو یہ سکھاؤ کہ نبی کی محبت ساری دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص سچا اور پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، اور دنیا کے تمام لوگ، جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں، اس کے رشتہ دار ہوں، چاہے اس کے نزدیک عزت والے ہوں، احترام والے ہوں، اس کے ماں باپ ہوں، اس کی اولاد ہو، چاہے اس کے علاوہ صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، ان سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمی کے دل میں ہونی چاہیے. تو ہر آدمی اپنے بچے کو بچپن سے ہی یہ بات سکھائے کہ تمہارے دل میں ماں کی محبت زیادہ نہ ہو، تمہارے دل میں بھائی بہن کی اور باپ کی اور رشتہ داروں کی محبت زیادہ نہ ہو، بلکہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی زیادہ محبت کرتا ہے. بات یہ کہ آدمی کو بظاہر پتہ نہیں چلتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوتی ہے. چنانچہ دیکھ لیجئے، اگر آپ کی ماں ہے یا آپ کا باپ ہے یا آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہے، اس کا نام ایک پرچی پر لکھ دیا جائے اور اس کو کیا کرے، کوئی اس پر تھوک دے، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ میری ماں کے نام پہ تھوک رہے ہو، میرے باپ کے نام پہ تھوک رہے ہو، غصہ آئے گا. اگر اس پرچی کو نیچے زمین پہ ڈال دے اور پیروں سے اور جوتوں سے کچلنے لگے، مسلنے لگے، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ میری ماں کے نام کو پیروں سے اور جوتوں سے کچل رہے ہو. اسی طریقے سے کسی اور کا نام اگر اس طریقے سے کوئی آدمی توہین کرے تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن ایک حد تک.
لیکن اگر کوئی یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کرے تو پھر آدمی کو کتنا غصہ آتا ہے دیکھ لیجیے. تو سب سے زیادہ غصہ تب آئے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے. پتہ چلا اس کو سب سے زیادہ محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لیکن یہ محبت کیا دل کے اندر چھپی ہوئی رہتی ہے، خود اس کو بھی نہیں پتہ رہتا ہے، خود اس کو بھی پتہ نہیں رہتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ محبت کے قابل اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ احترام اور سب سے زیادہ ادب کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو نبی کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں، یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسری چیز بتائی کہ وحب اہل بیتہ، دوسری چیز یہ بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی گھر والے، چاہے وہ آپ کی بیویاں ہوں، چاہے وہ آپ کے نواسے ہوں، چاہے آپ کے بیٹے ہوں، چاہے آپ کی بیٹیاں ہوں، یا آپ کے اور رشتہ دار ہوں، چچا ہو، چچا زاد بھائی ہو، پھوپھی زاد بھائی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جتنے بھی لوگ ہوں ان کی محبت بھی دل کے اندر ہونی چاہیے. کیونکہ نبی کی محبت تبھی معتبر ہوگی جب اس کے گھر والوں سے بھی محبت. کوئی آدمی کہے کہ مجھے تم سے تو محبت ہے لیکن تمہارے ابا سے محبت نہیں، تو آدمی کہے گا کہ پھر مجھ سے محبت کر کے کیا کرو گے؟ کہے کی دوستی ہے تو مجھ سے محبت اور میرے باپ سے دشمنی، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو ویسے ڈھونگ رچا رہے ہو تم محبت کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی محبت ہونی چاہیے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ یہ پہلے شاہی پہلوان تھے، بادشاہ کے پہلوان تھے، بہت ہی مشہور پہلوان تھے، ان کو کوئی ہرا نہیں پاتا. ایک مرتبہ ملک میں اعلان ہو گیا کہ جو کوئی بھی جنید کو ہرا دے گا، جنید پہلوان کو جو ہرا دے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، اور بہت زیادہ انعام کا اعلان ہوا. تو کسی آدمی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جنید پہلوان سے کیا کر سکے، مقابلہ کر سکے. لیکن ایک دبلا پتلا آدمی آیا اور اس نے اپنا نام لکھوا دیا بادشاہ کے پاس کہ میں اس آپ کے پہلوان کا مقابلہ کروں. کہا کہ تم تو دبلے پتلے آدمی ہو، تم تو پہلوان بھی نہیں لگتے ہو، تم ہمارے اتنے نامور پہلوان کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ کہا کہ اس سے آپ کو کیا مطلب؟ مقابلہ مجھے کرنا ہے، آپ نے اعلان کیا ہے تو اعلان کے مطابق آپ میرا نام لکھیں، اور اعلان جس دن بھی مقابلہ ہونا ہے میں اس دن حاضر ہو جاؤں گا. اس کے بعد تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ میں مقابلہ ہونا ہے، اور اس تاریخ میں وہ دبلا پتلا آدمی پہنچ گیا اور اکھاڑا تیار ہو گیا، میدان سب تیار ہو گیا، ساری دنیا سارا شہر کھچا کھچ بھر گیا لوگ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے. اتنا دبلا پتلا آدمی اتنے مشہور پہلوان سے کیسے مقابلہ کرے گا؟ سب لوگ وہاں بھرے ہوئے اور مجمع وہاں جمع ہے. مقابلے کا جب ٹائم ہوا تو دونوں پہلوانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملانے کے بعد اس جو دبلے پتلے آدمی نے تھا اس نے جنید کے کان میں کوئی بات کہی، جنید کے کان میں کوئی بات کہی، اور کوئی بات کہی تو اس کے بعد پھر مقابلہ شروع ہو گیا. مقابلہ ہوتا رہا، تھوڑی دیر جنید نے ویسے ہی کیا، اور اس کے بعد اس دبلے پتلے آدمی نے جنید کو پٹک دیا اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو دھوکہ ہوا، غلط کیا ہے، گڑبڑ کیا گیا، یہاں پھر سے کیا جائے، پھر سے مقابلہ ہو. 3 بار ہوا مقابلہ، اور تینوں بار اس دبلے پتلے آدمی نے جنید کو پٹک دیا، اور ہر بار جنید گرے اور اس کے سینے پر وہ دبلا پتلا آدمی چڑھ کے بیٹھ گیا. بادشاہ بہت غصہ ہوا، ناراض ہوا جنید پہلوان سے کہ تم نے میری ناک مٹی میں ملا دی، اور تم نے میری عزت خاک میں ملا دی، اور یہ کر دیا، بدنام کر دیا. اتنے دن سے میں نے تمہیں پالا پوسا اور اتنا یہ کیا، خیال رکھا، اور تم نے آج بدنام کر کے رکھ دیا ہے بادشاہ کو. بعد میں لوگوں نے جنید سے پوچھا کہ جنید آخر کیا معاملہ تھا، تم کیوں ہار گئے، کیا وجہ تھی؟ نامی گرامی پہلوان تمہیں نہیں ہرا سکتے تھے، یہ ایک دبلا پتلا آدمی تمہیں کیسے ہرا سکتا تھا؟ اور اس نے جب تم سے ہاتھ ملا تمہارے کان میں کیا کہا؟ کہا کہ نہیں، یہ ایک راز کی بات ہے، یہ میں تمہارے سامنے نہیں بتا سکتا. لیکن جب بہت ہی قریبی لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں بتاؤ کیا بات تھی، کیا معاملہ تھا، تو بتایا اس نے. حضرت جنید نے بتایا کہ اس آدمی نے میرے کان میں کہا کہ دیکھو میرے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے، کئی دن سے میرے گھر والوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، سب بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں،
میرا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے. جنید اگر تو ہار جائے گا تو کچھ نہیں، بس تیری عزت خراب ہوگی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا، اور میرے گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. اور اگر تو جیت جائے گا تو تیری روزانہ واہ واہ ہوتی ہے، تو آج بھی واہ واہ ہو جائے گی، اس سے زیادہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر تو ہار گیا تو تھوڑی سی تیری بے عزتی ہوگی، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاندان والوں کا کیا ہو جائے گا، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے احترام میں، آپ کے خاندان کے احترام میں نے ہارنا گوارا کر. جب رات میں سوئے جنید بغدادی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا کہ جنید تو نے میرے خاندان کا اتنا احترام کیا، تو نے میرے خاندان کا اتنا احترام کیا ہے، تو اب دیکھ رہتی دنیا تک تیرا نام لیا جاتا رہے گا. چنانچہ آج دیکھ لیجئے انہوں نے خاندان رسول کا احترام کیا. آج جو بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہے تو عظمت سے ان کے سامنے آدمی کا سر جھک جاتا ہے کہ کتنے بڑے. اس طریقے سے اپنے بچوں کے دل میں ایک تو نبی کی محبت بٹھائیں، اور دوسری چیز نبی کے گھر والوں کی محبت بٹھائیں، اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنا سکھاؤ. دنیا بھر کی اگر ہم تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں تو بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے. قیامت میں وہ ہمارا گریبان پکڑ لیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے لے جا کر کے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا نہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا نہیں، ہمیں اس قابل بھی نہیں بنایا کہ ہم اپنی ماں مر جائے تو جنازہ پڑھ سکے، باپ مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھ سکے، اس قابل بنایا نہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے اور کہا ہے کہ اپنے بچوں کو جب تربیت دو تو قراءۃ القرآن، ان کو قرآن پڑھنا بھی سکھانا. تو اس لیے ہر آدمی اپنے بچوں کو قرآن بھی سکھائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ، اس لیے کہ جو قرآن کے عالم ہوتے ہیں، جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے. قیامت کے دن اللہ کا سایہ ملے گا. اس دن کہیں کسی کو سایہ ملنے والا نہیں ہے، لیکن اس دن قرآن کا جس نے حفظ کیا ہوگا، قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہوگا، قرآن کی جس نے تعلیم حاصل کی ہو، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. مع انبیائہ و اصفیائہ، اللہ تعالی اپنے انبیاء کو اپنے سائے میں رکھے گا، اپنے اولیاء کو اپنے سائے میں رکھے گا. اس دن قرآن پڑھنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا. تو ہم میں سے ہر شخص اس چیز کا ارادہ کرے کہ اپنے بچوں کو یہ تین چیزیں ضرور سکھائیں گے. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 نبی کے خاندان سے محبت، اور نمبر 3 قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی سی دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی بخشش فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی نجات کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کی بخشش مغفرت کا اعلان فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ان کی مصیبت کو دور فرما. اے اللہ مسلمانوں میں سے ہر فرد کو مضبوط فرما. اے اللہ ہر ایک کو کاروبار کے اعتبار سے بھی مضبوط فرما. اے اللہ جسمانی اعتبار سے بھی قوت عطا فرما. اے اللہ کاروبار مال کے اعتبار سے بھی قوت عطا فرما. اے اللہ ایمان کے اعتبار سے بھی قوت عطا فرما. اے اللہ اعمال کے اعتبار سے بھی قوت عطا فرما. اے اللہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی قوت عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ اپنے نبی کی سچی پکی محبت پیدا فرما. اے اللہ صحابہ کرام اور تمام نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.